اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 جو کفار کے بارے میں ہے، اس کی ریسائٹنگ اور اس کا تجوید اور اس کا ترجمہ اور شرح آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ جی، اولئک، اس میں اس کو لام کو لمبا کریں گے، مد متصل ہے، اس کو کم از کم 3 یا 4 مد جتنا لمبا کر سکتے ہیں، یعنی 3-4 الف، یعنی مد الف کی آواز۔ تو اس کو پڑھیں گے اولئک۔ آپ یہ یاد رکھیں کہ اس میں جو واو ہے یہ واو سائلنٹ ہے۔ قرآن کے بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر واو سائلنٹ ہے، وہ پڑھی نہیں جائے گی، یہاں پر اولا نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ ایسے سمجھے کہ یہاں واو ہے ہی نہیں۔ اتنا لمبا کر سکتے ہیں، اولئک، ایکا، یعنی یہ عربی لہجہ ہے، البتہ ہمارے لہجے میں اولئیکا، ایکا ہے وہ بھی ٹھیک، لیکن وہ ہمارا پاکستانی لہجہ ہے، لیکن یہ عربی لہجہ ہے، تو عربی لہجے میں اس کو ایکا پڑھیں گے۔ اولئک علی، علی عین، عین علی، علا نہیں پڑھیں گے بلکہ علا عین کے ساتھ پڑھیں گے، علا۔ اولئک علی ھدی من ربہم، ھدی من ربہم اصل میں یہ ہے، لیکن یہاں پر ھدی کے اوپر جو تنوین ہے، جب وہ تنوین پڑھی جائے گی تو وہاں پر نون پیدا ہوگی، یعنی ہدن، تو جب نون پیدا ہوگی آگے ہے یرملون میں سے میم، یہ رے میم لام واو نون، حروف یرملون میں سے اگر کوئی آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے، تو یہاں پر ہم کیا کریں گے، یہاں ادغام کریں گے۔ کیسے؟ علی ھدی من ربہم، ھدی من ربہم نہیں پڑھیں گے بلکہ ھدی، نون کو نہیں پڑھیں گے، نون کو من کی میم میں ڈال دیں گے، اس وجہ سے یہ مشدد ہو جائے گی، من کی میم جو ہے یہ مشدد ہو جائے گی کیونکہ ہم نے ادغام کیا۔ پہلے کلپ میں بتا چکا ہوں کہ ادغام ہوتا ہے ایک حرف کا دوسرے حرف میں ڈال دینا اور ان کو ایک کر دینا، اس کو کہتے ہیں ادغام۔ تو یہاں پر جو ہے ھدی مر، آگے میم زیر نون، نون ہے، تو ہم اس نون کو یہاں پر حذف تو نہیں کریں گے، لیکن اس کو پھر ادغام کریں گے آگے را میں، تو من ربہم کی جگہ پر من ربہم، نہ کہ من ربہم۔ ہاں اگر یہ جدا جدا ہوں تو پھر یہاں کوئی ماد بھی نہیں آئے گی، شاد بھی نہیں آئے گی، اور کوئی اس میں وہ مشکل نہیں ہوگی۔ تو یہاں اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ اولئک علی ھدی من ربہم، من رب،
من ربهم. آگے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اسی طرح جس طرح پہلے والا اولائکا ہے تو اس کو بھی اولائکا پڑھیں گے، اولائکا نہیں پڑھیں گے، اور لا کو لمبا کریں گے، یہ مد متصل ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. مفلحون، حون، یہ ہے پہلے والی آیت. آگے جو ہے آج والی آیت جو ہے وہ آپ کے خدمت میں. ان الذين كفروا سواء عليهم، ان الذين كفروا سواء، ان مشدد ہے، اس کو تھوڑا سا ایسے نہیں پڑھیں گے، ان الذين نہیں، ان الذين كفروا سواء عليهم. سواء اس کو لمبا کریں گے، مد لازم، یہ مد متصل ہے. سواء علیہم، علیہم. آگے اانذرتہم، غنہ کریں گے، اخفا کریں گے. انذرتہم نہیں پڑھیں گے بلکہ انذرتہم اخفا کریں گے یہاں پر، کیونکہ ذال جو ہے یہ حروف اخفا میں سے ہے، لہذا یہاں غنہ ہوگا. انذرتہم، ذار را کو پر کریں گے، انذر نہیں پڑھیں گے، ذرتہم ام لم تنذرہم. اچھا یہ ہے کہ ام کے اوپر کوئی رکنا نہیں ہے، ایسا نہیں پڑھنا ام لم نہیں، ام لم تنذرہم، یہاں پر بھی وہی اخفا غنہ ہے. تنذرہم یعنی نون پہ ناک میں آواز پیدا کرنی ہے. ام لم تنذرہم لا یؤمنون. آگے ختم اللہ علی قلوبہم، ختم اللہ، اللہ کی لام کو پر پڑھیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. یہاں پر رک سکتے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے نا اس سمعہم تک جو ہے اگر درمیان میں رکیں گے تو پھر اس پچھلے لفظ کو ملا کر پڑھیں گے. اس طرح مثلا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی، یہاں پر اگر رک گئے تو پھر پیچھے پڑھیں گے علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. یہاں پر غشاوہ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن پر آگے واو کے اوپر تشدید ہے، شد ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ غشاوہ کے اوپر یہاں پر وقف نہیں کرتے، سٹاپ نہیں کرتے، تو پھر آگے ملائیں گے تو وہاں پر یہاں ادغام ہوگا. غشاوتون کی نون کو واو یعنی یرملون، یہ رے میم لام واو نون، یہ 6 حرف ہیں. اگر 6 حرف آ جائیں اور ان سے پہلے نون تنوین ہو یا نون ساکن ہو، جس طرح غشاوتون کی نون تنوین ہے، تو یا اگر کوئی ویسے نون آ جائے تو وہاں پر کیا ہوگا، ادغام ہوگا، جس طرح غشاوتون والہم. لیکن اگر آپ یہاں پر سٹاپ کریں گے تو پھر غشاوہ، ایسے نہیں پڑھیں گے غشاوت نہ، غشاوہ. یہاں پر یہ قانون ہے کہ گولتا جب اس پر وقف کریں گے تو ہا میں کنورٹ ہو جائے گی، ہا میں بدل جائے گی، غشاوہ نہ کہ غشاوت. اور اگر اس کو آپ آگے ملانا چاہتے ہیں وَلَهُمْ تو پھر یہاں پر تشدید آئے گی، اگر نہیں ملانا چاہتے تو پھر واو کے اوپر تشدید نہیں پڑی جائے گی. اس طرح میں اس کو ملا کر بھی پڑھتا ہوں. وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ
غشاوة ولهم عذاب عظیم، اس طرح. لیکن اگر نہیں ملائیں گے وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. یہ ہے اس کی کچھ تجوید آپ کی خدمت میں. اوپر والی آیت جو پہلی اولئک علی ھدی من ربہم، اس کو ساتھ میں نے ملا دیا کہ اوپر والی بات ہو رہی ہے متقین کے بارے میں کہ یہی لوگ ہیں اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. آج کی آیات جو ہیں ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان کے لیے، ان کے اوپر برابر ہے، یعنی یہ پیغمبر اکرم کو خطاب ہے. سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، انذرتہم، چاہے آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے قلوب، ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر. وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر. غشاوہ، پردے ہیں، یعنی ان کی یعنی غشاوت کہتے ہیں پردوں کو، اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں. آگے خدا فرما رہا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے، یعنی بہت بڑا عذاب ہے. یہ کچھ تجوید آپ کی خدمت میں عرض کی اور کچھ اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کیا. اب آپ کی خدمت میں اس کی کچھ تفسیر انشاءاللہ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے. انشاءاللہ علماء علم دوست بننا چاہیے. ہمارے ائمہ کا فرمان ہے کہ کن عالماً او متعلماً او محبا لہما فلا تکن رابعاً فتہلک، یا عالم بنو یا طالب علم بنو یا دونوں سے محبت کرنے والے بنو. ہم دونوں سے محبت کرنے والے بن جائیں، جو ہمیں اچھی بات بتائے ہم ان کی اچھی بات پر غور کریں، توجہ کریں. آج کل وہ دور نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ جہالت میں رہے، اور قرآن کتاب ہدایت ہے. انشاءاللہ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے. قرآن کی ہدایت کا پرہیزگاروں سے خاص تعلق ہے. قرآن کریم کے عظیم مقام کو بیان کرنے کے بعد فرمایا گیا کہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر قرآن تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ھدی للناس، تو پھر یہ کیسے صرف پرہیزگاروں کے لیے مخصوص ہو گیا جیسا کہ ھدی للمتقین میں بیان ہوا؟ اس سوال کے جواب میں پہلے بھی عرض کیا گیا ہے. تو یہاں پر یہ دلیل ہے کہ پرہیزگاروں کے علاوہ لوگ یا تو کافر ہیں یا منافق، کیونکہ کافر اور منافق نے جان بوجھ کر ہدایت کے راستے کو اپنے چہروں پر بند کر لیا، دیکھا نہیں اس کو، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، اس لیے وہ قرآن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے. قرآن صرف پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. لہذا اگرچہ قرآن تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، لیکن نزول قرآن کے بعد لوگ 3 گروہوں میں بٹ گئے. پہلا گروہ پرہیزگاروں کا، دوسرا گروہ کافروں کا جن کے بارے میں آج آپ کی خدمت میں 2 آیات ان کے بارے میں جو تلاوت کی ہیں، اور تیسرا گروہ جو ہے وہ منافقین کا ہے. کافر اور منافق اپنے برے اختیار کی وجہ سے ہدایت کا راستہ خود بند کر چکے ہیں، ان میں اختیار ان کو دیا گیا ہے، اس لیے وہ قرآن سے استفادہ نہیں کرتے. جبکہ پرہیزگار جو ہیں وہ قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ھدی للمتقین، اور پھر اس کی وضاحت میں فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. یہ آیت تقریباً اسی دلیل کو
سمیٹتی ہے۔ کافروں کے ایمان نہ لانے کا راز کیا ہے؟ لیکن یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ ایمان لا ہی نہیں سکتے، اسی لیے ان کے لیے فعل اختیاری لا یؤمنون استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ آمنا اور لم یؤمن دونوں اختیاری افعال ہیں، یعنی اس نے ایمان لایا، آمنا یعنی اس نے ایمان لایا، اور پھر لم یؤمن کا مطلب ہے وہ ایمان نہیں لایا، تو اس کا مطلب ہے دونوں اختیاری افعال ہیں، اس میں کوئی جبر نہیں ہے۔ لہذا فرمایا لا یؤمنون، یعنی یہ اپنے برے اختیار کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے، نہ کہ یہ لا نہیں سکتے، ایمان لا سکتے ہیں لیکن سوء استفادہ کر رہے ہیں، اختیار سے سوء استفادہ، برا استفادہ کر رہے ہیں۔ کافروں کے دلوں پر مہر کی وجہ کیا ہے؟ اس کے بعد والی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 7 میں ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، یعنی اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا ہے۔ نتیجہ اس کا کیا ہوگا کہ نہ وہ سمجھتے ہیں، نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب، جس کو عذاب عظیم کہا گیا ہے، ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کا یہ غضب کیوں نازل ہوا؟ اس کی وجہ جو ہے وہ سورہ جاثیہ آیت نمبر 23 میں بیان کی گئی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ نے ان کے لیے غضب نازل کیا؟ کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، یعنی کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ بہت توجہ درکار ہے، آپ انشاءاللہ توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ ایک کتاب الہی ہے اور علماء اور مفسرین کی تفسیر ہے، اور آیات الہی کی روشنی میں یہ تفسیر ہے، تو انشاءاللہ توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ در حقیقت جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنایا، در حقیقت اس نے اپنی خواہش کو خدا بنا لیا۔ اس کا معبود تو وہی ہے جو تمام جہانوں کا معبود ہے، لیکن چونکہ وہ خواہش پرست ہے، نفس پرست ہے، اس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا معبود ٹھہرا لیا۔ یہاں اتخذ الہہ ہواہ کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی خواہش کو معبود بنایا، نہ کہ معبود کو خواہش بنایا۔ معبود کو خواہش نہیں بنایا، بلکہ اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا۔ خواہش پرستی سے ادراک کے راستے بند ہو جاتے ہیں جب انسان اپنی خواہش پرستی، چونکہ یہ شخص خواہش پرست ہے اور اس نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ عمل جہالت کی بنیاد پر نہیں بلکہ حجت پوری ہونے کے بعد کیا گیا ہے۔ سورہ الجاثیہ میں ارشاد رب العزت ہے وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، یعنی حق واضح ہونے کے بعد بھی خواہش پرستی کی وجہ سے اس نے اللہ کی بندگی سے منہ موڑ لیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے اس کے دل، کان اور آنکھوں پر مہر لگا دی، جو اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ گمراہی اس کے بعد ہے کہ حق اس پر واضح ہو چکا تھا۔ وہ انسان جس پر حق روشن ہو جائے پھر بھی وہ اپنی خواہشات کا پیروکار بنے، نہ کہ اللہ کا بندہ، تو ایسے شخص پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ ختم، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ، اللہ نے اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ ایسا انسان نہ حق کو سمجھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے اور نہ دیکھ سکتا ہے۔ آپ نے زندگی میں دیکھے ہیں ایسے افراد کہ حق کی بات جو ہے وہ نہ سن سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں اور نہ ان کو حق نظر آتا ہے۔ اس کی سماعت یعنی قوت سماعت، سننے کی قوت، بصارت دیکھنے کی قوت
اور دل جو فہم و فیصلے کا مرکز ہے، سب کچھ اس کے یہ بند ہو جاتے ہیں۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْم، اللہ نے اسے جان بوجھ کر گمراہ کیا، یعنی وہ یہ شخص جو ہے جو علم رکھتا تھا اپنی خواہشات کو معبود بنا بیٹھا، تو اللہ نے اسے سزا کے طور پر گمراہی میں چھوڑ دیا۔ یہی بات ہے نا، مثلا جس طرح کہ ایک اگر نافرمان بیٹا ہو، باپ اس کو نصیحت کرے، نصیحت کے باوجود وہ اس کی نصیحت کو نہ مانے اور برا راستہ اختیار کرتا رہے، تو پھر باپ بھی یہی کہے گا کہ اگر گمراہ ہوتا ہے تو ہوتا رہے، اب مجھے کیا ضرورت کہ میں اس کو راہ راست پر لاؤں، اب گڑھے میں گرتا ہے تو گر جائے۔ یہی بات ہے کہ اگر انسان جا رہا ہے، کوئی عقل مند انسان اس کو کہتا ہے کہ آگے گڑھا ہے، کھڈا ہے، وہاں گر جاؤ گے، تو کہتا ہے نہیں میں تو جاؤں گا، تو ظاہر ہے وہ کہتا ہے اگر جاتے ہو تو جاؤ، گرو مرو اور اپنی تباہی خود کرو گے۔ تو یہی بات ہے کہ اللہ نے ہدایت کا راستہ بنایا، بتایا، دکھایا، لیکن وہ اس پر چلا نہیں۔ کیا اللہ ابتدا میں ہی کسی کو گمراہ کر دیتا ہے؟ یہ سوال ہوتا ہے، تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، اللہ سب پر رحم کرنے والا ہے اور سب کو ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بلا وجہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، وہ ابتدا میں ہدایت دیتا ہے اور اچھے اعمال پر مزید ہدایت کا انعام دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اپنی خواہشات کی پیروی کرے تو اللہ اس کی رہنمائی کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْم، ایسا شخص اپنے دل، کان اور آنکھوں کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے، پھر کوئی اسے ہدایت نہیں دے سکتا۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، کیا کون ہے جو اللہ کے بعد اس کو ہدایت کر سکے؟ کیا تم اس بات کو یاد نہیں کرتے؟ آپ کے ذہنوں میں نہیں ہے؟ تو یقیناً ہے۔ سمع و بصر اور قلب کی مراد کیا ہے؟ سمع و بصر یعنی قوت سماعت اور بصارت اور قلب، اس سے مراد کیا ہے؟ تو آیات میں سمع سماعت اور بصر بصارت سے مراد ظاہری کان اور آنکھیں نہیں ہیں، بلکہ باطنی قوتیں ہیں۔ نہ یہ کہ یہ جو مادی کان ہیں، یہ جو ہمارے گوشت کے کان ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جیسے خواب میں انسان اپنے باطنی کان اور آنکھوں سے سنتا اور دیکھتا ہے، اسی طرح گمراہ شخص کی باطنی صلاحیتیں ان کے اوپر مہر لگ جاتی ہے، وہ حق کی نشانیاں نہیں دیکھ پاتا، نہ نصیحتیں سنتا ہے اور نہ ہی دل سے سمجھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے اعمال کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ زنگ یعنی اعمال جو ہیں برے اعمال ہیں، اس کی وجہ سے ان کا کیا بنے گا؟ ان پر زنگ چڑھ گیا ہے۔ یہ زنگ جس کو قرآن میں رین کہا گیا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم، یعنی رانا ان کے گناہوں کا نتیجہ ہے جو انہیں حق سے محروم کر دیتا ہے۔ قیامت میں پردہ اٹھے گا، قیامت یہ پردہ ان کی اپنی بنائی ہوئی گمراہی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اٹھا لے گا۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، ہم نے تیرا پردہ ہٹا دیا اور اب تیری نظر تیز ہے۔ اس دن وہ اپنی غلطیوں کو واضح طور پر دیکھیں گے، لیکن تب تک ان کا انجام جہنم ہو چکا ہوگا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ہوا پرستی، خواہشات کی غلامی انسان کو باطنی طور پر اندھا اور بہرا بنا دیتی، جو کہ بہت برا اندھا اور بہرا پن ہے۔ انسان کی آنکھ اندھی ہو تو اس کے لیے اتنی مشکل نہیں ہے آخرت، لیکن جب انسان کا دل اندھا ہو اور ان کی قوت بصارت جو باطنی بصارت ہے اگر وہ ختم ہو چکی ہے تو وہ بہت برا ہے اس کے لیے۔ اللہ کا عذاب در حقیقت انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ جیسے سورہ حج آیت نمبر 46 میں پروردگار عالم فرماتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں۔ یہی وہ ختم اور غشاوہ ہے، یہی مہر اور وہی پردے ہیں جو گمراہ لوگوں پر طاری ہوتے ہیں۔
سورہ نحل کی آیت نمبر 108۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے چونکہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی اور کفر اختیار کیا، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، اللہ نے ان کے دل، کان اور آنکھوں پر مہر لگا دی، کیونکہ یہ تینوں نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس لیے دی ہیں تاکہ انسان ان مختلف ذرائع کے ذریعے دینی فائدہ اور دینی فوائد حاصل کرے۔ اسی صورت نحل میں ارشاد رب العزت ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اور تاکہ تم علم حاصل کرو تمہیں علمی سرمائے عطا کیے، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، اگر انسان اپنے علمی ذرائع کا صحیح استعمال نہ کرے تو لازماً یہ نعمتیں اس سے چھین لی جاتی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ وہ تینوں سرمائے یعنی کان، آنکھ اور دل یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے ان سے لے لیے۔ کان باتیں تو سنتا ہے مگر حق کی بات نہیں سنتا، آنکھیں سب کچھ دیکھتی ہیں مگر یہ نہیں دیکھتی کہ یہ موجود جو پہلے نہیں تھا اور اب ہے اس کا کوئی خالق ہے۔ دعائے عرفہ، سید الشہداء دعائے عرفہ میں ارشاد فرماتے ہیں عامیت عین لا تراک علیہا رقیبا، جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا، یہ بد دعا نہیں بلکہ حقیقت کا بیان ہے، یعنی جو آنکھ تجھے ناظر و نگہبان نہ دیکھے اور نہ سمجھے کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، تو سب کچھ دیکھ رہا ہے اور تیرے سامنے ہے، وہ اندھی ہے، نہ یہ کہ اندھی ہو جائے بلکہ اندھی ہے۔ عامیت عین لا تراک علیہا رقیبا وخاسر صفقۃ عبد لم تجعل له من حبک نصیبا، وہ بندہ جس کے دل میں تیری محبت داخل نہ ہو وہ اس تجارت میں ناکام رہا، اس نے خسارہ ہی خسارہ پایا۔ لہذا سورہ نحل میں ارشاد رب العزت ہے اس نے تینوں نعمتیں ضائع کر دیں، حالانکہ اسی صورت کے آخر میں ارشاد فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یعنی جب تمہیں ماں کے بطن سے نکالا، ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتے تھے، پھر تمہیں سامع، بصر اور فؤاد یعنی دل عطا کیے تاکہ تم سیکھ سکو۔ اگر کوئی شخص ان نعمتوں کا صحیح استعمال نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے ان کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا ہم نے دل، کان اور آنکھ پر مہر لگا دی، طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، یہ مہر اور ختم اور غشاوہ یعنی یہ جو پردے سب کا آغاز نفس پرستی سے ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو سزا کے طور پر گمراہی ہے ان کو گھیر لیتی ہے۔ حب الدنیا وہ راس کل خطیہ ہے، دنیا خواہشات کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ سورہ فصلت میں قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ وفی آذاننا وقر ومن بیننا وبینک حجاب فعمل اننا عاملون، یعنی ہمارے دلوں پر ہمارے دل پردوں میں ہیں، ہم تمہاری بات نہیں سمجھتے، ہمارے کان بھاری ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان حجاب، یہ تمہیں نہیں دیکھتے اور نہ تمہاری بات سنتے ہیں۔ یعنی یہ کیا مطلب؟ بعض آیات میں آیا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، یہاں مستور کا مطلب ساتر نہیں بلکہ خود مستور ہے، یعنی پردہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ظاہری اور ایک چھپا ہوا پردہ۔ مثلا دیوار ایک ظاہر پردہ ہے جو دکھائی دیتا ہے، لیکن گناہ ایک مستور یعنی چھپا ہوا پردہ ہے جو دل کے آئینے کو زنگ آلود کر دیتا ہے۔ یہ حجاب نظر نہیں آتا مگر حقیقت میں ہوتا ہے۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب توحید میں حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت نقل کی ہے
جب پوچھا گیا کہ ہمیں نماز شب کی توفیق کیوں نہیں ہوتی تو مولا امیر نے فرمایا دن کا گناہ رات کی عبادت سے روک دیتا ہے، یہ گناہ خود ایک چھپا ہوا پردہ ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اگرچہ قرآن ہدی للناس ہے، یعنی سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن ایک مقام پر فرمایا ہدی للمتقین، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو قرآن سب کے لیے ہدایت ہے وہ خاص متقین کے لیے کیوں؟ تو اس کا جواب یہی ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یعنی ان پر انذار یعنی ڈرانے والے کا کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے اپنے اختیار سے ادراک کے ان تمام راستوں کو بند کر دیا، اپنی قوت سماعت کھو دی، اپنی قوت بصارت کھو دی، اپنے دل کے ادراک کو ختم کر دیا۔ اعاذنا اللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا والحمد للہ رب العالمین۔ دعا ہے پروردگارا ہمیں اپنی خاص توفیق نصیب فرما، تمام مؤمنین و مومنات جو واقعاً راستہ ہدایت پر گامزن ہیں اور مودت و محبت اہل بیت کے راستے پر گامزن ہیں، پروردگار ان کے قلوب کو مزید نورانیت عطا فرما اور ہمیں اس قرآن عظیم کی نورانیت سے بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم عجل لولیک الفرج والعافیۃ والنصر واجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ والمستشہدین بین یدیہ۔